امیر معاویہ ہوں یا باقی صحابہ، ان کے بارے اللہ نے قرآن میں کیا اعلان فرمایا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کا امتحان لیا تقوی کے اعتبار سے۔ پڑھانے والے استاذ کا نام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھنے والے شاگردوں کا نام، شاگرد کون؟ صحابہ کرام۔ جگہ کون سی؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچے کے اندر، جنت کے باغیچے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے پڑھنے والے شاگرد صحابہ کرام، نصاب قرآن و حدیث۔ اس بڑے استاذ کے شاگردوں کا امتحان کون لے گا؟ تو اللہ نے فرمایا امتحان اللہ، میں خود ان کا امتحان لیتا ہوں۔ امتحان کس طرح لیا گیا؟ جس میں نقل چلتی ہے، جس میں رشوت چلتی ہے؟ نہیں، فرمایا وہاں نہ رشوت ہے نہ وہاں نقل ہے، بلکہ قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ ظاہر کا امتحان نہیں، اندر کا امتحان لیا۔ جھانک جھانک کے اللہ نے علم غیب والی نظر سے دیکھا کہ صحابہ کا ایمان کیسا ہے، تو اللہ پاک نے ان کا امتحان لیتے ہوئے معیار کس چیز کو رکھتے ہیں؟ تقوی کو۔ تقوی کتنا ہے، پرہیزگاری کتنا ہے، ایمان کتنا ہے؟ تو نتیجہ کیا آیا؟ نتیجہ یہ آیا کہ فرمائے یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوانا، اللہ فرماتے ہیں میں ان صحابہ کو خوشخبری دیتا ہوں، یبشرہم ربہم برحمہ، کہ میری رحمت تمہارے شانہ بشانہ رہے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی میری رحمت کے تم حقدار ہو، ورضوان، میری رضا کے حقدار ہو۔ اللہ جس پر راضی ہو جائے وہ چھوٹی نعمت حاصل کر چکا ہے، بڑی نعمت حاصل کر چکا ہے۔ وہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، جس پہ اللہ راضی ہو جائے اس کو بہت بڑی نعمت حاصل ہو گئی ہے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے سب سے آخر میں ان کو نعمت ملے گی، عام جنتیوں کو اللہ فرمائے گا احل علیکم رضوانی، آج کے بعد میں راضی رہوں گا، ناراض نہیں ہوں گا۔ عام جنتیوں کو آخر میں، صحابہ کرام کو دنیا میں فرمایا یبشرہم ربہم برحمت ورضوان وجنات فیہا نعیم مقیم، ایسی جنت کی خوشخبری دیتا ہوں صحابہ جس میں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ یہاں کوئی لفظ لکھا ہوا ہے کہ صحابہ تمہیں ہمیشہ کی جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، الا معاویہ، الا ابا سفیان، ابو سفیان نہیں، معاویہ نہیں لکھا ہوا۔ یہاں قرآن نے سب صحابہ کے بارے فرمایا۔ حدیث میں ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ، میرے پیغمبر کے صحابہ جتنا بھی ہیں یہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے وہ جنت کے راستے پہ چلائے گا۔ حضرت معاویہ بھی ان میں سے ایک ستارہ ہے، جو اس کے راستے پہ چلے گا وہ جنت کے راستے پہ لے جائے گا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ من جملہ تمام صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ میرے پیارے ہیں، من احبہم فبحب بھی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا۔ کیوں محبت کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو محبت کرنے والے مومن کو میں نبی سے محبت ہے، میری وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کر رہا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا، اصل وجہ یہ نہیں کہ صحابہ برے ہیں، اصل میں اس کے دل میں میں نبی کا بغض ہے۔ جس کے دل میں نبی کا بغض ہے وہ میرے صحابہ سے بغض رکھے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اللہ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے صحابہ پہ طعن و تشنیع نہ کرنا۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ صحابہ کرام کو گالی دینا قیامت کی نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا لعن آخر هذه الامت اولها، قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے، بعد والے لوگ پہلے کو لعنتیں کریں گے۔ آج وہی لوگ ہیں جو ان کے ایمان پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے ان سے کیا وعدے کر رکھے ہیں؟ فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے فرمایا صحابہ مومنو تم اپنی جان میں رب کے نام کرو، مال میں رب کے نام کرو۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سب صحابہ سارا دن کما کما کے محنت کر کے تھوڑی لے آتے، آ کر اللہ کے راستے میں جمع کرا دیتے۔ عمر کیا لائے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آدھا گھر لے آیا ہوں۔ ابو بکر کیا لائے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ پورا گھر اٹھا کے لایا ہوں۔ فرمایا کہ تم اپنا جان بھی میرے نام، مال بھی میرے نام، جان قربان کرنے کے لیے جہاد کے میدان میں کون ہے پیش؟ صحابہ کرام۔
اچھا جی ہماری جانیں بھی اللہ تیرے نام، ہمارے مال بھی تیرے نام، ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں جنت تمہارے نام کرتا ہوں۔ جن کے نام جنت ہیں ان کے اوپر اعتراض کرنا؟ فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ مرد میدان ہیں جن کو نہ کاروبار اللہ کے ذکر سے روک سکتا ہے، نہ ان کو دنیا کے معاملات اللہ کے ذکر سے روک سکتے ہیں۔ ان کو لاکھوں کروڑوں روپے مل رہے ہوں، یہ میرے دین کو نہیں چھوڑیں گے، میری نماز کو نہیں چھوڑیں گے، میری توحید کو نہیں چھوڑیں گے، میرے پیغمبر کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہ مرد مجاہد ہے رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدے کیے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے انہوں نے سچے کر دکھائے۔ اللہ فرماتے جو صحابہ نے میرے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہوئے وعدے کیے انہوں نے سچے کر دکھائے۔ آج کوئی کہے نہیں وہ تو بعد میں مرتد ہو گئے، اللہ فرمایا نہیں وہ سچے تھے، مرتے دم تک وفا کرتے رہے، سچ پہ قائم رہے، اور جو کہے کہ نہیں وہ سچے نہیں تھے اب اللہ کا قرآن مانو گے یا ان کی بات؟ فرمایا رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، بعض تو مکمل وعدے پورے کر چکے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، جو ابھی بعض زندہ ہیں وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کون سا وہ خوش نصیب وقت آئے گا کہ ہماری گردن کٹے گی، قطرہ خون زمین میں بعد میں پہنچے گا، پہلے ہمارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت کے اعلان دنیا میں اللہ پاک نے کر دیا۔ اللہ تو نے امتحان لیا صحابہ کا، رزلٹ مختصر بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان کا رزلٹ یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے، ہجرت کے 8ویں سال سے پہلے جو مسلمان ہوئے، ہجرت کی، جہاد کیا، یہ اعظم درجہ، یہ تو درجے میں آگے نکل گئے۔ جو مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے، جہاد کیا، ان کا درجہ بھی زیرو نہیں ہے، یہ بھی فرسٹ ڈویژن ہے، لیکن ان کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ بھی فرسٹ ڈویژن ہے۔ فرمایا کہ جو مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، ان دونوں گروہوں کے بارے سورہ الحدید آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنی، کل صحابہ سے میں نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ کُلًّا، اب کل کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے یا نہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہے یا نہیں؟ کل کے اندر مغیرہ ابن شعبہ ہے یا نہیں؟ کُلًّا وعد اللہ الحسنی، میں نے کل صحابہ سے حسین جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ صحابہ ہے جن کا رزلٹ یہ ہے کہ اولئک ھم الراشدون، یہی سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، جو راستہ سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ اولئک ھم المفلحون، یہی کامیابی کے راستے پہ گامزن ہیں۔ اولئک ھم الفائزون، یہی جنت کے راستے کی طرف کامیاب ہو چکے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، یہی صحابہ سچے ہیں۔ اولئک ھم المتقون، یہی صحابہ تقوی پہ چلنے والے پرہیزگار ہیں۔ فرمایا اولئک ھم الوارثون، یہی میری جنت کے وارث ہیں۔ صحابہ سارے ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان بلند ہے، اس کی شان ماننا، محبت کرنا ہمارا جزو ایمان ہے۔ حسنین کریمین کی شان ماننا ہمارا جزو ایمان ہے، لیکن اس کا یہ قطعاً معنی نہیں کہ صحابہ پہ اعتراض کیا جائے، صحابہ کے بارے برا بھلا سوچا جائے، یا بلکہ ہمارے اہل سنت کہلوانے والے، اہل حدیث کہلوانے والے پھر 22 رجب کو رجب کے کنڈے اس نیت سے تقسیم کر رہے ہوں کہ ان کا تو عقیدہ ہے ہم تو اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے پکا رہے ہیں، اس دن کیوں پکا رہے ہو؟ ان کی مشابہت کر رہے ہو تو پھر ان جیسے تم ہو جاؤ گے۔ اس دن کچھ بھی نہ ان کی مشابہت میں حصہ لو۔ تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس کے ساتھ نفرت کرنے والوں سے بھی نفرت کرو، ان کی نفرت کرنے والوں کا طریقہ بھی نہ اپناؤ۔ ابھی 27 رجب کی رات کو کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو معراج ہوا، اس رات عبادت کی جائے، اگلے دن روزہ رکھا جائے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کس سال میں ہوا اختلاف ہے، کس مہینے میں ہوا اختلاف ہے،
کس دن ہوا کس رات ہوا اس میں اختلاف ہے. 27 رجب کا تو ایک قول ہے، اور اس رات میں اگر عبادت ہوتی، اس دن میں اگر روزہ ہوتا، یہ عید کے دن طور پہ منایا جاتا ہوتا تو اختلاف نہ ہوتا. صحابہ اسی طرح مناتے، تابعین مناتے، جس طرح عیدیں منائی جاتی ہیں، تو پھر اس کی تاریخ میں بھی اختلاف نہ ہوتا. اختلاف دلیل ہے کہ رجب کی 27 تاریخ کو پیارے پیغمبر کے رجب کے نام پہ، معراج کے نام پہ رات کو عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا، یہ بدعت ہے، اسلام میں نہیں. اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح عقیدہ اور عمل نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.